بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے. عجیب و غریب قسم کی چیزیں اس دنیا میں پیش آتی ہیں. عجیب و غریب اس دنیا کا نظام ہے. عجیب و غریب حالات سے اس دنیا میں ہم اور آپ دوچار ہوتے ہیں،
لیکن ہم اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو وذکرہم بایام اللہ، اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اور دنیا کی تاریخ میں جو عجیب و غریب واقعات، جو عجیب و غریب چیزیں رکھی ہیں وہ بیان کر کے انہیں نصیحت کیجئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ فکر رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، اس میں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ تو یہ دنیا بلاد العجائب ہے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ایک عقل مند انسان چاہ جائے کہ وہ مسلمان ہو، ایک سمجھدار انسان چاہ جائے کہ وہ ایک مومن ہو، ایک عقل و فہم رکھنے والا انسان چاہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن جیسی کتاب عطا کیا ہو، اسے چاہیے کہ اس دنیا میں جو عجائب ہیں، غرائب ہیں، اس کے اوپر توجہ دے اور اسی بنیاد پر اپنی زندگی کی پہیہ اور اپنی زندگی کی گاڑی کو لے کر کے چلے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک حادثے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو آپ کے بالکل قریب جو شہر ہیں ان میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص اپنے باپ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میرے باپ کی شادی ہوئی، جس طریقے سے آج سے 40 سال 50 سال پہلے ان لوگوں کا معاملہ تھا کہ جو لوگ بادیہ کے علاقے میں رہنے والے تھے وہ گرمی میں تو شہر کے قریب آتے تھے، البتہ سردی کے موسم میں جہاں پر چراگاہ ہے، جہاں پر پانی ہوا کرتا ہے اور جہاں پر جانوروں کے لیے ہمارے سبزہ مل جائے اس طرف جایا کرتے تھے اور وہیں پر اپنا بالوں کا خیمہ ڈال کر کے یا ایسے کوئی خیمہ ڈال کر کے وہاں پر رہائش رہتے تھے۔ عام طور پر سردی کے موسم میں بالوں کا جو خیمہ ہوا کرتا تھا وہ ڈالتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس خیمے کے اندر جو بالوں کا رہا کرتا تھا اس میں گرمی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اس کے والد کا معاملہ ایسا تھا۔ یہ 1965 اور 60 کے درمیان کا واقعہ ہے، یا 1365 یا 60 کے درمیان کا واقعہ ہے کہ یہاں پر ایک بیماری آئی جس میں بہت سے لوگ مر گئے، حتیٰ کہ ہمارے الغات کے لوگ بھی آپ کے اس بیماری کے اندر بہت سے لوگ مر گئے تھے۔ بلکہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دن میں ہم لوگ 13 جنازے اٹھایا کرتے تھے اس چھوٹے سے شہر سے۔ ایک دن میں 13 جنازے اور 12 8 جنازے ہم لوگ لے جایا کرتے تھے اور دفن کر کے آتے تھے، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو گئے اور تھک گئے اپنے مردوں کو دفن کرتے کرتے۔ تو وہ جب بیماری آئی تو اس بیماری کے اندر میرے والد کی جو بیوی تھی اور ایک بچہ تھا وہ انتقال کر گئے، اور میرے والد کے جو بھائی تھے یعنی ہمارے چچا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے ابو جان کو یہ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ میرے ابو جان نے یہ علاقہ چھوڑا، یہ ہوتا سدیر کے قریب کی بات ہے، وہ علاقہ چھوڑا اور طائف میں جا کر کے انہوں نے ایک نوکری کر لی، اور وہ نوکری وہ ہوتی ہے، آج یہاں پر وہ نظام چلتا ہے جسے فوج کا نظام کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، انہیں بندوق چلانے اور اسلحہ چلانے کی انہیں مستقل وظیفہ ملتا ہے، لیکن انہیں فوجی کیمپ میں نہیں رہنا پڑتا، صرف انہیں بندوقچی کہا کرتے تھے، یعنی بندوق اٹھانے والے۔ جب ملک کے اوپر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو احتیاطی طور پر ایسے لوگوں کو بلا لیا جائے گا۔ کہا چونکہ میرے والد کی بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا تھا لہذا وہ طائف چلے گئے اور سال بھر وہاں رہ گئے۔ سال بھر کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بھابھی تمہارے بھائی کی بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، اسی سے شادی کر لو، تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور اس عورت اور بچے کے لیے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میرے والد نے میری چاچی سے شادی کر لی، ایک بچہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والد کو اس عورت سے 4 بچے اور دیے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ یہ 5 بچے ہمارے والد کے تھے۔ اتفاق یہ کہ میرے والد ایک بار ایسے سردی کا موسم تھا یا کچھ گرمی کا موسم تھا، اچانک
کہیں پر ایک وادی کے میں جا کر کے اپنا خیمہ لگائے ہوئے تھے، جس طریقے سے عام طور پر خیمے وادیوں کے درمیان میں ہوا کرتے ہیں، کہ اچانک ایک بدلی آئی اور ایسی بارش ہوئی کہ وادی بہہ نکلی، وادی بہہ نکلا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وادی میں پانی آ رہا ہے اور پریشان ہو گئے۔ میرے والد جو تھے ان سے بھی کہا کہ اپنے بچوں کو یہاں سے اٹھائیے، یہ دیکھیے آپ کے بال کا جو خیمہ ہے یہ خیمہ کہیں بہہ نہ جائے۔ لیکن میرے والد کسی جگہ کو دیکھنے کے لیے، مناسب جگہ کو دیکھنے کے لیے دور گئے، اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے، میرے والد کی بیوی اور میرے بھائی بہنوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل چلو، اس لیے کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خیمے کو ہی بہا کر لے کر چلا جائے۔ لیکن دوسری ایک رائے یہ ہوئی کہ دیکھو پانی وادی کا اب پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے، اس کا مطلب پانی گھٹے گا، ہم لوگ امن کی جگہ پر ہیں، انشاءاللہ ابھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا اسی میں تھے کہ اچانک پانی کا ریلا آتا ہے اور پورے خیمے کو اور خیمے کے ساتھ میرے بھائی بہن اور میرے والد کی جو بیوی تھی ان کو بھی بہا کر کے لے کر کے چلا گیا۔ یہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اب شام ہو گئی، انہیں کہیں ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ میرے والد جب وہاں پر آتے ہیں تو دیکھا کہ نہ ہمارا خیمہ ہے، نہ ہماری یہاں بیوی ہے، نہ ہمارے بچے ہیں۔ ہوا یہ کہ میرے والد کے اوپر بالکل غشی کا معاملہ طاری ہو گیا، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ انہیں پکڑ کر کے وہاں کے جو لوگ تھے انہیں لے کر کے آئے اور عودت سدیر یا روضت سدیر کے اندر انہیں رکھا، عودت سدیر کے اندر انہیں رکھا، اور وہاں پر جب کچھ ہوش آیا، رات کے ایک حصے میں وہ اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں، بچے نہیں مل رہے ہیں، تو صبح کو لوگ دیکھے کہ اب وادی کا پانی گھٹ گیا ہوگا، چل کر کے ان لاشوں کو دیکھا جائے۔ چنانچہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 6 لاشیں وہ پوری کی پوری ایک وادی کے کنارے پڑی ہوئی ملی ہیں، ایک بیوی کی اور 5 بچوں کی۔ کہا انہیں اس وقت جو لوگ بادیہ کے علاقے میں تھے وہ قبرستان وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، جہاں کہیں بھی کسی کا انتقال ہوا وہیں قبر کھودتے اور وہیں پر دفن کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ کہا کہ اس جگہ پر تھوڑا ہٹ کر کے وادی سے وہاں پر 6 قبریں بنا دی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آج پرانا قصیم ریاض روڈ جو جاتا ہے مدینہ منورہ، آپ عودہ سدیر سے آگے بڑھیں تو دائیں طرف کچھ جگہ گھیر دی گئی ہے، تھوڑی دیر وہی جگہ ہے جہاں میرے بھائی بہنوں کی قبر ہے۔ کہا اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب وہاں سے پھر طائف چلے گئے اور 5 سال رہ گئے اور واپس نہیں آئے۔ جب واپس آتے ہیں تو میرے والد کی لوگوں نے ایک اور عورت سے شادی کر دی، جیسا کہ یہاں جانتے ہیں یہاں دوسری تیسری شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، چاہے انسان 50 سال 60 سال 70 ہی سال کا کیوں نہ ہو، جبکہ ہمارے یہاں 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو دوسری شادی کرنا ہمارے یہاں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی عیب نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تیسری شادی میرے والد کی کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت سے میرے والد کو 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی، جن میں سے ایک میں ہوں۔ وہ لڑکا بیان کرتا ہے کہ ایک میں ہوں۔ تو ساتھیوں ایک قصہ ہے، علی کل حال ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ میں اس قصے کے اوپر غور کرنے لگا اور سوچنے لگا ساتھیوں کی طرح آپ غور کریں۔ اولاً تو اللہ تبارک و تعالی کی جو مصیبت کسی کے اوپر آیا کرتی ہے، یہ مصیبت بڑی عجیب اور غریب ہوتی ہے۔ اس کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، جس کی بچے کا اس کے سامنے انتقال ہوتا ہے، جس عورت کے شوہر کا اس کے سامنے انتقال ہو، جو احساس اس عورت کو ہوتا ہے اگرچہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے سامنے جو احساس اس کو ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوتا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مصیبت
مصیبت اور پریشانیوں کی جگہ ہے، ہمیں اور آپ کو ایسے موقع پر کیا مطالبہ ہم سے اور آپ سے ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر سے کام لیں اور شکر سے کام لیں۔ صبر سے کام لے اور شکر سے کام لے۔ صبر سے کام کیوں لے؟ کیا لے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ہم سے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بطور اعتراض کے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر بطور اعتراض کے ہو، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، قدر اللہ ما شاء فعل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تھی، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کاموں میں کسی کو کوئی شرکت اور کوئی ساجھا حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے جو رکھا ہے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تاریخ بنائی ہے اور تاریخ میں جو واقعات اور حادثات پیش آ رہے ہیں، انہیں ان ایام کو یاد دلا کر کے آپ نصیحت کیجئے۔ کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شکر کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے ہمارے اوپر کوئی اس سے بڑی مصیبت نہیں آ گئی، ہمارے اوپر اس سے کوئی بڑی مصیبت نہیں آ گئی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ہم نے کہا کہ دیکھو یہ سوچنا چاہیے تم کو کہ تمہارے اوپر اس سے کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ چاچا کیا اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ ہم نے کہا جی بیٹا اس سے بھی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ اگر وہی مصیبت تمہارے دین کے اوپر آئی ہوتی، آج تمہارا صرف شوہر گیا ہے، شوہر کے ساتھ اگر تمہارا بیٹا بھی چلا گیا ہوتا تو یہ بڑی مصیبت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ شوہر کے ساتھ تمہارے بیٹے اور بیٹی دونوں چلے گئے ہوتے تو یہ بڑی مصیبت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اور اس سے بھی بڑی مصیبت کیا ہے؟ خدا نخواستہ یہ شوہر اگر تمہارا زندہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کے راستے سے ہٹاتا جو تمہیں بھی مجبور کرتا بے دینی کے اوپر۔ یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان کے اوپر دین کی مصیبت نہیں آئی۔ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے کوئی مصیبت اس کے اوپر آئے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اور انسان اگر اس کے اوپر غور کرے تو قرآن مجید میں اس کے اوپر بڑے شواہد ہیں۔ مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا سنت ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو لے کر کے جا رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا کہ بڑا تندرست ہے، تقریباً 10 11 12 اسی عمر کا بچہ ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تمام بچوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے تندرست ہے۔ حضرت خضر نے اسے پکڑا، اس کی گردن موڑی، اسے مار کر کے پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے ایک معصوم جان کو مار دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا کہ صبر سے کام لینا، تو ہمارے کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ آخر میں بتلایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بچہ اس کی پیدائش فطرت کفر کے اوپر ہوئی تھی، ایمان پر نہیں تھی۔ اس کے باپ ماں نیک اور صالح ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ اگر یہ زندہ رہ گیا تو اپنے ماں اور باپ کو بھی بے دین بنا دینے کی کوشش کرے گا، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اس بچے کو مار دیا کہ کم سے کم ان کے ماں باپ کا تو دین محفوظ رہے۔ یہ بچہ نابالغی کی حالت میں مارا گیا، اس کے لیے بہتر ہے کہ جنت میں جائے گا اور اس کے ماں باپ صبر کریں گے، ان کے لیے بہتر ہے کہ صبر کے عوض اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے بڑی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، لیکن اس چھوٹی مصیبت کو دے کر کے ایک بڑی مصیبت سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں،
جو سب سے اہم ہے اور میں غور کرنے لگا، جو خصوصاً جس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتت ہو صلاۃ العصر، من فاتت ہو صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ علماء نے اس چھوٹنے کی 3 صورت بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، اس کے پاس امکانیہ تھا کہ جماعت سے پڑھے، لیکن جماعت سے اس نے نماز نہیں پڑھی، اپنے کام کے اندر مشغول رہ گیا، اپنی ضرورتوں کے اندر مشغول رہ گیا، لیکن جماعت کو اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرا معنی چھوڑ دینے کا ہے کہ عصر کی جو نماز کا ایک وقت ہے، عصر کے وقت میں ایک وقت ہے جو بڑا بہترین ہے، اور دوسرا وقت ہے عصر کا جو مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر جب تک سورج پیلا نہیں پڑتا، اس وقت اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ عصر کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت ہے، اور جب سورج پیلا پڑ جائے تو یہ عصر کی نماز پڑھنے کا مکروہ وقت ہے۔ تو جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی گویا عصر جس وقت میں اسے پڑھنا چاہیے تھا وہ وقت نہیں ہوا، بلکہ وقت گزار کر کے مکروہ وقت میں پڑھا ہے۔ تیسری بات علماء نے کی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جی عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، لیکن وہ اپنے کام میں، اپنی ضروریات میں اس طریقے سے مشغول رہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ وہ کہتا رہا راستے میں ہے، چلو گھر چل کر کے پڑھ لیں گے، یہاں کہاں رکنا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کوئی مناسب نہیں ہے، یہ بہانہ کر کے وہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من فاتت ہو صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اس کی مثال یہ ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کے اہل بال بچے اور اس کا مال سارا کا سارا رائے گاں چلا گیا۔ یعنی دیکھیے اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ اس کے کچھ بکریاں اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سیلاب کے اندر چلے گئے تو اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی، وہ ایک بے ہوش کی کیفیت میں چلا گیا، یعنی اپنا عقلی توازن کھو دیا۔ گویا اگر ہماری اور آپ کی عصر کی نماز چھوٹ جا رہی ہے تو گویا ہمارا آپ کا اس سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کتنی نمازیں ساتھیوں چھوڑتے رہتے ہیں، کتنی نمازوں کو قضا کرتے رہتے ہیں، جبکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ امت مسلمہ کا یہ شان امتیاز ہے، یہ شان امتیاز ہے جس سے امت مسلمہ پہچانی جاتی ہے۔ کیوں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں رب اغفر لی رب اغفر لی دعا کرتا ہے، اور جو کافر ہوا کرتا ہے غیر اللہ سے اپنی بگڑی بنوایا کرتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ گویا نماز مسلمانوں کی نشانی ہے اور نماز نہ پڑھنا یہ غیر مسلموں کی نشانی ہے۔ یہ اہمیت نماز کو دی ہے، لیکن آج امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بدل دیا ہے اور نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اہمیت اپنے کاموں کو دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب کافر فاسق اور فاجر لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان سے مومنین پوچھیں گے، ارے میاں تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم تو ہم سے بڑے مال والے تھے، تمہاری دولت ہم سے بڑی تھی، تمہارا بنگلہ ہم سے بہتر تھا، تمہاری تجارت ہم سے بڑی تھی، تمہاری صحت ہم سے اچھی تھی، آخر تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالا، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا؟ تو سب سے پہلی چیز جس کا جو عذر پیش کریں گے کہ میرے جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے، یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ،
इल्ला अस्हाब अल यमीन फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। हर नफ्स, हर जान जो गुनाह किया है उसके एवज में अल्लाह ताला ने उसे पकड़ लिया होगा। जिसने कुफ्र किया है, शिर्क किया है, फिस्क किया है, उसके एवज अल्लाह ताला उसे पकड़ करके जहन्नम में डाल दिया होगा। हाँ, इल्ला अस्हाब अल यमीन, जो दाएं हाथ वाले यानी जो मोमिनीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और जब वो जहन्नमियों की तरफ देखेंगे तो जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ लोगो आखिर तुम जहन्नम में क्यों आए, तुम्हें जहन्नम में लाने वाली चीज क्या है? तो वो क्या जवाब देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दुनिया में हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बाद उलमा ने कहा कि आखिर उन्होंने शिर्क भी किया है, कुफ्र भी किया होगा, ज़िना किया होगा, चोरी की होगी, नाजायज कत्ल किया होगा, लेकिन सब चीज को छोड़ करके ये क्यों कह रहे हैं कि हाँ हम नमाज नहीं पढ़ते थे? तो उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों का हिसाब लेने लगेगा तो सबसे पहले किसका हिसाब लेगा? नमाज का हिसाब लेगा। जैसा कि सुनन के अंदर हजरत अबू हुरैरा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले बंदों का जो हिसाब लिया जाएगा नमाज का हिसाब लिया जाएगा। और जब वो ये देखेंगे कि अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हिसाब ले रहा है और नमाजियों को अल्लाह ताला कितने ऊंचा ऊंचा मकाम जन्नत में दे रहा है, तो गोया वो समझेंगे कि दुनिया में नमाज का एहतमाम करना आखिरत में जहन्नम से बचने का सबसे बड़ा और सबसे पहला जरिया था। इसलिए काफिर भी कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को हम खाना नहीं खिलाते यानी हम ज़कात नहीं देते थे, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और हम उस दुनिया के अंदर जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ हम भी रहा करते थे, मस्जिद हम नहीं आया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम आखिरत के दिन को झुठलाया करते थे। तो अर्ज करने का मकसद यह है साथियों कि नमाज हमारे और आपके लिए बड़ी अहम चीज है, मुसलमानों का निशान इम्तियाज है। एक सफर में आप जा रहे हो, जो नमाज पढ़ रहा है गोया कि वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ रहा है गोया या तो वो मुसलमान नहीं या फिर उसका इस्लाम इस कदर कमजोर हो गया है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक किसी एतबार में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया में जो इस किस्म के हादसात पेश आते हैं अल्लाह ताला हमें उनसे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नमाजी बनाए, नमाज के एहतमाम करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة
الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن الكفرة والمشركين الشيوعين والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.